अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल एवरीथिंग इंफॉर्मेशनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ख़तरनाक परिंदे के बारे में। मिसाल के तौर पर जब बात की जाए दुनिया के सबसे ख़तरनाक परिंदे के बारे में तो हमारे जहन में पहला ख़याल क्या आता है? यकीनन कौवा ही आता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि असल हकीकत क्या है और दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा कौन सा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है जो जानकर आप हैरान भी होंगे कि 1932 में ऑस्ट्रेलिया ने एक जंग लड़ी गई जो तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसे तक जारी रही। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये जंग क्या थी, क्यों थी और किसके साथ थी और दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा कौन सा है। लेकिन इन सब से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। दरअसल ये जंग परिंदों के साथ थी या यूँ कहें कि एक परिंदे एमो के साथ, इसलिए इसे एमो वार या द ग्रेट एमो वार भी कहा जाता है। असल में ये जंग 2 नवंबर 1932 से 10 दिसंबर 1932 तक जारी रही थी, जिसमें 1 माह से ज़ायद अरसे तक ऑस्ट्रेलियाई फ़ौज परिंदों की एक किस्म एमो से लड़ती रही। सिर्फ अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो आदाद व शुमार ये बताते हैं कि पहले 2 दिनों में 40 के करीब एमो को मार दिया गया। तीसरे दिन सिर्फ 2 एमो मारे गए और फिर बाद में औसतन हर हफ्ते 100 एमो मारे गए। और यहाँ दिलचस्प बात ये शेयर करते चलें आपके साथ कि ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा नहीं है। दरअसल दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा कैसोवेरी है। कैसोवेरी चंद उन परिंदों में शामिल है जो उड़ नहीं सकते। अगर हम इसे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिहाज से देखें तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज, इन्फ्ला क्लास पैलियोग्नैथी, ऑर्डर कैसारिफॉर्म्स, फैमिली कैसारिडी, जीनस कैसारियस और स्पीशीज़ इसकी बहुत सारी हैं, जिनमें कैसारियस लेडेक्री, कैसारियस बेनेटी एंड डवार्फ कैसोवेरी, साउथर्न कैसोवेरी और भी बहुत सारी हैं। ये ज़्यादातर फल खाकर अपना पेट पालती हैं या गुजारा करती हैं, जबकि अगर इन्हें ओमनीवोरस कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि ये किसी हद तक पौधे और दूसरा घास फूस भी खा लेती हैं। अगर कैसोवेरीज़ को फ्रूट्स और दूसरे पौधे या घास फूस ना मिले तो ये फंजाई, इनवर्टिब्रेट्स और स्मॉल छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स पर भी गुजर बसर कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत न्यूट्रल किस्म के जानदार हैं, लेकिन अगर इनकी जान को ख़तरा हो या ये ब्रीडिंग सीज़न में हो, मतलब अंडे दिए हों और बच्चे पैदा करने हों, तो ये मुखालिफ पर ऐसा हमला करते हैं कि जो मुहलिक और जानलेवा साबित हो सकता है। अमूमन कैसोवेरी और एमो को 2 सिस्टर स्पीशीज़ कहा जाता है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये दोनों स्पीशीज़ 31 मिलियन साल पहले एक दूसरे से अलग हो गई और माहिरीन के मुताबिक इनके आबाओ अजदाद डायनासोर में से थे। यही वजह है कि एमो और कैसोवेरी दोनों जिस्मानी लिहाज से और वज़ाकता के एतबार से एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। वो डायनासोर्स जिनसे ये वजूद में आए वो तकरीबन ख़याल किया जाता है कि इंसान के कद के बराबर थे और उनका वज़न तकरीबन 40 किलोग्राम के लगभग था। अक्सर ये उन जंगलात में पाए जाते हैं जो घने हों और जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हों। अब आते हैं इस तरफ कि जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है वो हैं इसके पंजे। दरअसल इसके पाँव 3 पंजों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें से हर एक पंजा तकरीबन 12 सेंटीमीटर या 5 इंच के बराबर होता है। अगर हम इसकी स्पीड से इसके ख़तरनाक होने का अंदाज़ा लगाएं
تو یہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 31 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اگر ہم ان کے وزن کے بارے میں بات کریں تو ایمو کا وزن تقریباً 38 سے 40 کلو گرام تک ہوتا ہے، جبکہ کیسوویری کا وزن اس کا ڈبل یعنی 80 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کیسوویری کی کک اس کے خطرناک پنجوں کی وجہ سے بہت مہلک ہو سکتی ہے، اور کیسوویری کا زیادہ وزن اس کے جسم کے پچھلے حصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیسوویریز بریڈنگ سیزن میں ایک ایریا مخصوص کرتے ہیں جہاں وہ میٹنگ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ میٹنگ اور انڈے دینے کے بعد فیمیل کیسوویری کا کام ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے بعد انڈوں کی دیکھ بھال کرنا اور بچے کی پرورش کرنا میل کیسوویری کا کام ہوتا ہے۔ یہاں یہ ایک دلچسپ بات ہے، عموماً یہ سردیوں میں انڈے دیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں۔ اب ساؤتھرن کیسوویری ہی ایک ایسی سپیشیز ہے جو آسٹریلیا میں باقی رہ گئی ہے، جبکہ ایمو اور کیسوویری کی خوراک اور ماحول تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اسی لیے ان کی شکل، صورت اور وضاحت بھی ایک جیسے ہے۔ آئیے اب ہم ان دونوں سپیشیز کا کمپیریزن دیکھتے ہیں۔ ایمو کیسوویری کی نسبت قد میں بڑا ہوتا ہے، جس کا قد تقریباً 6 یا 6.25 فٹ کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ کیسوویریز کا قد تقریباً 5 فٹ کے لگ بھگ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جسم پر پروں کی بات کریں تو ایمو کے جسم پر براؤن بھورے کلر کے پر ہوتے ہیں، جبکہ کیسوویری کے بلیک کالے طرح کے سوئی کی طرح کے پر ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات کیسوویریز جوڑے کی شکل میں سفر کرتی ہیں۔ کیسوویریز کے سر پر ایک ہیلمٹ کی طرح کا خول ہوتا ہے جو اسے انجری یا کسی حملے میں نقصان سے بچاتا ہے، جبکہ ایمو اور کیسوویری دونوں کے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، اسی لیے دوسرے ممالک میں اسے پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا ہے۔ کیسوویریز کے سر کا کلر اورنج، ریڈ اور بلو ہوتا ہے، جبکہ اس کے سر کے نیچے سے جلد کے 2 فلیپ نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، فلیپ یا لوتھڑے۔ 1932 میں دی گریٹ ایمو وار میں آسٹریلوی فوج نے ایمو کو ختم کرنے کے لیے مشین گنز کا استعمال کیا تھا۔ دوسرے بڑے جانوروں کے شکار ہونے کی وجہ سے اور مختلف حادثات کا شکار ہونے کی وجہ سے اب کیسوویری بہت کم رہ گئے ہیں۔ دونوں ایمو اور کیسوویری صرف آسٹریلیا اور ایشیا میں ہی پائے جاتے ہیں، جبکہ ایمو کا سر کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ کیسوویریز ٹھنڈے اور نمی والے ماحول کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ایمو خشک اور خشک جنگلات میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں چند سوالات کی طرف۔ پہلا سوال کہ کیسوویری کا حملہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اس کے پنجے ہیں۔ پہلے یہ پنجوں سے حملہ کرتی ہے اور اس حملے کے نتیجے میں ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں اور جان بھی جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا میں ایسے بہت سے کیس آتے ہیں ہر سال جس میں کیسوویری نے حملہ کر دیا ہو اور نقصان ہو گیا ہو۔ کیسوویریز میں سب سے زیادہ خطرناک ساؤتھرن کیسوویری ہے۔ یہ ایسے ہی حملہ نہیں کرتے، جو انہیں انسان کچھ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، پھر یہ حملہ کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو یہ پرندے دیکھنے چاہیے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ کتنے خطرناک ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا کیسوویریز انسانوں کو کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں، لیکن یہ کیسوویریز انسانوں کو کھا تو نہیں سکتے، لیکن انہیں موت کے منہ میں ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اکثر اوقات دوسرے انسانوں پر خوراک چھیننے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسوویری ڈائنوسار ہے؟ اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پرندے تو ویسے سبھی ڈائنوسار سے ہی وجود میں آئے ہیں، لیکن کیسوویریز ڈائنوسار سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، جیسا کہ اگر ان کے پنجوں کو اور سر پر ہیلمٹ کو اور دوسری جسامت کو دیکھا جائے
تو یہ ڈائناسور سے زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا ہم اسے خرید سکتے ہیں کیسوویری کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دوسرے ممالک میں تو جانوروں کی خرید و فروخت اور جانوروں کے پالنے کے لیے قانون ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، تو ہم یہاں تو نہیں لے سکتے۔ ابھی میں یہاں آپ کو اس کے خطرناک ہونے کا ایک واقعہ سناتا چلوں کہ 2019 میں امریکہ کی ایک ریاست فلوریڈا میں ایک شخص نے کیسوویری پال رکھا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے مالک پہ حملہ کر دیا، اس کا مالک زخمی ہو گیا، اسے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا۔ لیجئے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔